تو تم ہی ہو اس شہر کے سب سے بڑے عالم. آپ کو سب سے ہوشیار سمجھتی ہے میرے بھائی، وہ تو اللہ نے عزت دی، میں نہیں کہتا، یہ تو لوگ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، زیادہ غیان مت. میرے پاس 3 سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دے پایا. کیا تم دے پاؤ گے؟ نے دے دیا تو میں تمہاری زندگی بھر غلامی کروں گا. ٹھیک ہے تو پھر کرو تم اپنا. اچھا ٹھیک ہے تو پھر میرا پہلا سوال ہے، اگر اللہ کا وجود اس دنیا میں ہے تو پھر مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوا اور جہنم کی آگ. ایک بات بتائیے، جہنم کی آگ شیطان کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں آپ سے لڑنے تھوڑی آیا ہوں. صاحب یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ مجھے صاف صاف بتا دیجیے. ارے بھائی، آپ تو ناراض ہو گئے. دراصل یہ تھپڑ، یہ تماچا ہی تینوں سوالوں کا جواب. کیا مطلب؟ میں تو کچھ سمجھا ہی نہیں. میرے بھائی، آپ کا پہلا سوال ہے کہ اللہ کا وجود اس دنیا میں ہے، پھر دکھائی. ابھی میں نے آپ کو ایک تھپڑ مارا کہ آپ کو درد ہوا. ہاں، درد کیوں نہیں ہوا؟ درد ہوا. کیا تم اس درد کو دیکھ سکتے ہو؟ درد کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ درد کو صرف محسوس کیا جاتا ہے. بس یہی تھا تمہارے پہلے سوال. اللہ کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. جیسے درد کو دیکھا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اور تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے. یہ بتاؤ کہ جب تم میرے پاس آئے تھے تو کیا تم کو یہ بات پتا تھی کہ میں تم کو ایک تھپڑ ماروں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہی تھے تمہارے دوسرے سوال کا جواب. تقدیر میں تمہارے کیا لکھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے. اور تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوا اور جہنم بھی آگ. تو جہنم شیطان کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟ اچھا، ایک میرے سوال کا جواب دو کہ یہ میرا ہاتھ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے. اور تمہارا چہرہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ تمہارے تیسرے اور آخری سوال کا جواب. میرا ہاتھ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے اور تمہارا چہرہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے. میں نے یہ مٹی والے ہاتھ سے تمہارے مٹی والے چہرے پر تھپڑ مارا تو تم کو تکلیف ہوئی نا؟ ہاں، تکلیف تو ہوئی. ہاں، بس ٹھیک اسی طرح جہنم بھی آگ کی اور شیطان بھی آگ کا. اسی طرح جہنم بھی آگ کو تکلیف پہنچائے. انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری ساری ہوشیاری ختم ہو گئی ہوگی اور تمہارے تینوں سوالوں کے جواب مل گئے. عالم صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. بالکل، ہوشیار ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی ہوشیاری گڑگان شہر کے کمزور لوگوں پر مت دکھاؤ، بلکہ ان کے پاس جاؤ جو آپ سے زیادہ ہوشیار ہو. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل ہوشیاری کیا ہوتی ہے.